السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج 18 جنوری 2026 ہے اور مجھے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں جاب کرتے ہوئے۔ 10 سال میں نے پاکستان میں الحمدللہ جاب کی اور 10 سال ہو گئے مجھے آسٹریلیا میں جاب کرتے ہوئے۔ میں اتفاق سے ایسی سوچ رہا تھا آج کہ ایز اے نیشن، ایز اے قوم، ہم لوگ سکسیسفل کیوں نہیں ہو رہے دنیا جہاں کے اندر، چاہے جو پاکستانی امریکہ میں رہتے ہیں، یو کے میں رہتے ہیں یا ایون آسٹریلیا میں رہتے ہیں۔ میں جو کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے 20 سال کا، جاب سے ریلیٹڈ یا لوگوں سے ملنے جلنے کا جو بھی میرا ایکسپیرینس رہا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ شاید ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے، اگر آپ کو بہتر لگے تو سن لیجیے گا، ورنہ اسکرول کر دیجیے گا۔ میں آسٹریلیا 2015 میں آیا تو میں نے نیکسٹ ڈے آفٹر، مجھے تقریباً دوسرا یا تیسرا دن تھا، تو میں ایک کنوینئنٹ اسٹور پہ جاب کرنے گیا۔ وہ بندہ پاکستانی تھا، اس نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا کہ میں یہ فلاں اتنے ٹائم سے کام کر رہا ہوں، لیکن مجھے اس نے سب سے پہلے ہی 15 منٹ کے اندر اس نے مجھے گائیڈ کر دیا کہ آپ نے جو ہے بہت بڑی غلطی کر دی ہے یہاں کے۔ آسٹریلیا جو ہے مزیدار آسٹریلیا نہیں رہا، آسٹریلیا میں مزہ نہیں ہے، ادھر جابس نہیں ہے، پڑھائی بہت مہنگی ہے، آپ ادھر سروائیو نہیں کر پاؤ گے۔ میں نے ان کی بات سنی، پھر میں نے ان سے ویسے ہی پوچھا کہ آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ انہوں نے کہا مجھے 17 سال ہو گئے یہاں پہ رہتے ہوئے۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، لیکن میں دل میں سوچا کہ آپ کو خود کو 17 سال ہو گئے ہیں اور مجھے ٹوٹل 70 گھنٹے نہیں ہوئے، تو آپ مجھے یہ گائیڈ کر رہے ہیں کہ یہاں نہیں رہنا۔ خیر کچھ ایکسپیرینس رہا، بڑا بیڈ ایکسپیرینس رہا ان کے ساتھ۔ میں نے 5-6 دن کام کیا اور ماشاءاللہ انہوں نے 5-6 دن کے پیسے بھی نہیں دیے، یہ کہہ کے نہیں دیے کہ آپ ٹرین نہیں ہیں۔ لیکن اس ٹائم پہ پتہ نہیں تھا کہ آسٹریلیا میں آپ اگر کوئی جاب بھی کرتے ہیں یا ٹریننگ بھی لیتے ہیں تو وہ پیڈ ہوتی ہے۔ خیر وہ اویئرنیس نہیں تھی، وہ نقصان ہوا۔ اس کے بعد میں ایک فوڈ کمپنی میں نے جاب کی، میں نے ہوٹلز میں جاب کی۔ جب ایک فوڈ کمپنی میں جاب کی تو مجھے ایک پاکستانی بھائی ملے ماشاءاللہ سے، تو انہوں نے، ان کے جو باس تھے، جو ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ تھے، وہ چھٹیوں پہ جا رہے تھے، انہوں نے ویسے ہی ریفر کیا کہ اگر دوسرے ڈپارٹمنٹ سے اگر آپ کو کوئی ضرورت پڑے تو آپ نوید کو بلا لینا۔ تو اتفاق سے جب وہ گئے تو انہوں نے مجھے بلا لیا، جو کوئی کام تھا انہوں نے مجھے اسائن کیا، وہ میں نے کام سارا کر دیا۔ اور اس کے بعد جب کچھ ٹائم بعد ان کے جب باس چھٹیوں سے واپس آئے تو انہوں نے مجھے میسج دکھایا میرے پیارے پاکستانی بھائی کا، کہ انہوں نے میسج پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے نوید کو بلایا، یہ آیا لیکن اس نے ہماری کوئی ہیلپ نہیں کری۔ اور میں تقریباً 10-12 دن کے پاس ہیلپ کرتا رہا جتنا وہ کام کرتے رہے، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ انہوں نے بھی اچھی خاصی اپنی جو ہیپوکریسی تھی وہ انہوں نے شو کرائی۔ اب مجھے پورے 20 سال کے ایکسپیرینس کے بعد یہ اندازہ ہوا جو ہم لوگ کیوں سکسیسفل نہیں ہو رہے۔ کچھ ریزنز ہیں، اس کا میں سلوشن بھی بتاؤں گا اس ویڈیو کے لاسٹ میں۔ پہلی چیز جو مجھے اندازہ ہوا کہ ہم لوگوں میں توکل نہیں ہے، ایک ہمارے ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں پر اللہ کی نہیں مانتے۔ سب سے بڑا جو ہمارا ڈرا بیک یہ ہے، ہم کسی کی ہیلپ نہیں کرنا چاہتے۔ ایک تو ہم یہ سوچیں گے کسی کی ہیلپ کرنا تو دور کی بات، پہلے اس کو گرا دیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ ہم بھول چکے ہیں کہ روزی دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، کسی انسان نے نہیں کیا۔ اگر کسی انسان نے کیا ہوتا تو ہم لوگ ایک دوسرے کو مار چکے ہوتے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا۔ ہم ابھی بھی یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بندہ ہمیں جاب دے گا تو سب کو روزی دینے کا وعدہ اللہ کا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ وسیلے بنا دیتا ہے۔ تو آپ کا کام کوشش کرنا ہے، آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو اس کو اوپر چڑھنے سے پہلے روک دیں۔ تو ہم سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ ہمارا ایمان کی کمزوری ہے، ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، ہمارا توکل ختم ہو چکا ہے۔ دوسری بات، ہم لوگ انتہائی قسم کے مورلی کرپٹڈ ہو گئے۔ ریزن کیا؟ ہم لوگ ہپوکریٹ ہو چکے ہیں، ہم بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ یہ سب سے بڑا ڈرا بیک ہے ایمان کی کمزوری کے بعد۔ میں جس گھر میں رہتا تھا سڈنی کے اندر، ادھر کے کچھ لڑکے آتے جاتے رہتے تھے، ان میں سے ایک لڑکا آج بھی ادھر سڈنی میں رہتا ہے۔ وہ مجھے یہ کہتا تھا کہ میں 28 سال کا جب ہو جاؤں گا تو میں آسٹریلیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا، مجھے اور کام نہیں کرنا، فائدہ کچھ بھی نہیں ادھر۔ وہ آج بھی ادھر ہی ہے، 8-9 سال گزر چکے ہیں، ابھی بھی وہی ہیں، فیملیز بڑھا رہے ہیں وہ اپنی، لیکن سروائیول ادھر ہی ہے۔ تو آپ ہپوکریسی کس بات کی کر رہے ہو؟ آپ کو تو چاہیے سپورٹ کریں۔ جو بھی پاکستانی آسٹریلیا آ رہا ہے، اسپیشلی میں آسٹریلیا کی بات کروں گا، ہمارا کام سپورٹ کرنا ہے۔ میں پرسنلی صرف 2 لوگوں کو جانتا ہوں
ایک PCIA کے جو دانش نقاش بھائی ہیں میلبرن کے، اور ایک سڈنی میں حامد بھائی، حامد سروہا بھائی. ان کے علاوہ میں کم از کم خود پرسنلی 15 سے 20 گروپ کا ممبر ہوں. میں نے کسی کو ہیلپ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، مطلب جینوئن ہیلپ کرتے ہوئے دیکھا، جو کہ آپ کو کسی آپ جاب کا پوسٹ ڈالیں گے تو ایک دو لوگ آپ کو رپلائی بھی دے دیں گے، لیکن جو اگر ہیلپ کرنے کی پراپر بات آئے گی وہ آپ کو کبھی بھی نہیں دیں گے. اور جن 2 بندوں کی میں بات کر رہا ہوں، میرا خود ان سے پرسنل کانٹیکٹ ہے. حامد بھائی تو میرے محسن ہیں، ان سے میں نے جب بھی کوئی بات کی، کوئی ہیلپ مانگی، کسی چیز کی بھی گائیڈنس کی، وہ ہمیشہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ ہوتے ہیں. ہر چیز وہ گائیڈ کرتے رہتے ہیں، ہر چیز وہ ہیلپ کرتے ہیں. سیم ود دانش بھائی. دانش بھائی سے جب بھی کوئی مشورہ لیا یا کوئی بات کی، ہمیشہ انہوں نے گائیڈ کیا ہے. یہ پیڈ پروموشن نہیں ہے، یہ میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں دونوں سے. دوسری بات کہ جب آپ دل اپنا صاف کر لیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے، ورنہ آپ اسی طرح رلتے رہیں گے. تقریباً پچھلے 25 سال سے اندر، جب میں آسٹریلیا آیا 2015 کے اندر، اس وقت پاکستانیوں کی جو پاپولیشن تھی وہ 90-95 ہزار تھی. آج 1,20,000 ہوئی ہے، 25,000 ہوئی ہے. بنسبت اگر آپ نیپلیز کمیونٹی کی دیکھیں، وہ ہم سے آلموسٹ ڈبل ہو چکی ہے. پچھلے 5 سال کے اندر 60 سے 70 ہزار نیپلیز آ چکے ہیں آسٹریلیا کے اندر. اب تو گریجولی بڑھ رہے ہیں. 2 نیشنز کی میں بات کروں گا، ایک انڈین پنجابی اور دوسرے نیپلیز. میں نے آج تک 10 سال کے اندر ایک بھی نیپلیز ان امپلائڈ نہیں دیکھا. اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. چاہے وہ کلینر کی جاب کر رہا ہو کوئی بندہ، چاہے وہ کنسلٹنٹ ہو، چاہے وہ کسی کارپوریٹ میں ہو، کہیں بھی ہو، اس نے ضرور سپورٹ کرنا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم نے کسی کو سپورٹ کرے نہ کرے اس کی پہلے کاٹیں گے کہ وہ آگے نہ نکل جائے. بھائی کیوں؟ آپ کا کام نہیں روزی دینا، اللہ کا کام ہے، اللہ لک آفٹر کرے گا. سلوشن کیا ہے اس اسٹوری کا؟ سارا سلوشن کیا ہے؟ ایک تو پہلے اپنا ایمان اسٹرانگ کریں، دوسرا اپنا توکل اسٹرانگ کریں، تیسرا آپ کے اندر جو منافقت ہے نا، ہم بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، یہ ہم لوگوں کو ختم کرنا پڑے گا. یہ تینوں چیزیں جب ہم لوگ ختم کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بھی ترقی کریں گے، اور ہمیں بھی لوگ ہم پہ ٹرسٹ کریں گے. کیونکہ ہم کسی جاب پہ بھی جاتے ہیں، بولتے ہم کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، کمٹمنٹ کچھ کرتے ہیں، کرنا کچھ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے مورلی جو ہمارا ایتھکس ہے نا، وہ کرپٹڈ بنا دیتی ہیں. جب تک ہم یہ چیزیں ختم نہیں کریں گے تو ہمارا آگے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور یہ ساری پرابلمس پاکستان میں بھی تھیں، آسٹریلیا میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، دبئی میں بھی ہیں، گلف میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں. کیونکہ یہ سارے جو ہم لوگ سب سے بڑی جو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پاکستان چھوڑنے کے بعد بھی ہم پاکستان کی ہی سوچتے ہیں. مطلب جو ہماری مینٹالٹی پاکستان میں ہوتی ہے وہی مینٹالٹی ہم باہر بھی ہوتی ہے. میرے اندر بھی ہزاروں برائیاں ہیں، میں لیکن 200% کوشش کرتا ہوں کہ میرے اندر جو آج سے 15 سال پہلے، 10 سال پہلے جو خامیاں تھیں ان کو امپروو کروں، ان کو ختم کروں، تاکہ میں آگے سے آگے اچھا سویلائز جو ہے سٹیزن بن سکوں. جو لوگ میرے قریبی دوست ہیں آسٹریلیا کے اندر، وہ بھی جانتے ہیں اور پاکستان والے بھی جانتے ہیں. جو میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں پچھلے 20 سال سے یا 10 سال سے آسٹریلیا میں، وہ سب جانتے ہیں کہ اگر میرے اگر بس میں جو چیز ہوتی ہے میں ضرور ہیلپ کرتا ہوں. میں کوئی احسان نہیں کرتا، یہ میرا فرض ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ مجھے 10 سال ہو گئے ہیں، میں کسی کو مس گائڈ نہ کروں. اگر کوئی چیز مجھے نہیں پتا ہوتا میں صاف منع کر دیتا ہوں، نہیں کرتا. میں کسی کو آسرا نہیں دیتا، میں ڈائریکٹ منع کر دیتا ہوں کہ میں یہ نہیں کروں گا یا میں یہ کر سکتا ہوں. اگر میں کمٹمنٹ کرتا ہوں تو کرتا ہوں، جو نہیں کمٹمنٹ کر سکتا وہ نہیں کرتا. تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، کسی کو ہم آسرا دینا ہمارے لیے فخر کی بات ہے. تو آسرے دینا چھوڑیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ پہ توکل کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، اللہ کا کام ہے روزی دینا. جو بھی گروپ ممبرز ہیں ڈفرینٹ گروپس کے، ان کو چاہیے جو بھی نیا بندہ آ رہا ہے اس کو سپورٹ کریں. نہ کہ آپ جو ہے خدا نخواستہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پہ آپ ان اللہ و اللہ راجعون لکھ کے وہ آپ کی جاب ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے وہ بیچارے نے 5 سال 6 سال 2 سال 1 سال 6 مہینے گزارے ہیں. اگر وہ کوئی ہیلپ کر رہا ہے تو اس کو مورلی ہیلپ کر دیں، ایتھیکلی ہیلپ کر دیں. فائنینشلی اگر ہیلپ کر سکتے ہیں تو کریں، ایٹ لیسٹ گائیڈ کریں. ہمارا کام پاکستان کو پراپرلی ریپرزینٹ کرنا ہے دنیا جہاں کے اندر. اگر ہم یہ ساری چیزوں پہ اوور کم کر لیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم ضرور ترقی کریں گے. تھینک یو سو مچ.